السلام علیکم دوستو، میں ارسل چودھری اور ایک خوبصورت زندگی کسے کہتے ہیں؟ ایک خوبصورت زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا وہ زندگی جس میں آپ کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو اور آپ کے پاس وقت نہ ہو اور آپ کے پاس سکون نہ ہو زندگی میں، وہ زندگی شاندار اور پرسکون ہے؟ یا پھر وہ زندگی جس میں آپ کے پاس پیسہ بھلے ہی کم ہو، آپ کے سورسز کم ہوں، لیکن آپ کے پاس اپنی فیملی کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وقت ہو اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں، سکون ہو، وہ زندگی بہتر ہے؟ یہ دو زندگی کے پہلو ہیں، لیکن آج کل دونوں صورتوں میں ہی انسان خوش نہیں ہے۔ وہ بھی خوش نہیں ہے جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، اور وہ بھی خوش نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان خوش نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے مایوسی۔ پہلے لوگ صرف اتنا کماتے تھے جتنا وہ کھا لیتے تھے، اور اگلی جب صبح آتی تھی تو وہ پھر سے نئے سرے سے سوچنا شروع کرتے تھے کہ آج اپنا پیٹ کیسے بھرنا ہے۔ لیکن وہ لوگ اپنے ہر ایک لمحے کو انجوائے کرتے تھے۔ جب انہوں نے ایک دن کا کھانا، ایک دن کے لیے جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انتظام کر لیا، تو وہ لوگ مطمئن ہو جاتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ ہم نے آج کا بندوبست جو ہے وہ کھانے کے لیے کر لیا ہے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ اور وہ اپنے اس پریزنٹ مومنٹ میں زندہ رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ مطمئن اور خوش تھے۔ لیکن جو آج کا انسان ہے، اس کے پاس اگر آج 10 لاکھ بھی ہے تو وہ آج کے اس وقت میں زندہ نہیں رہتا، وہ اس پریزنٹ مومنٹ میں زندہ نہیں رہ رہا ہوتا۔ وہ آگے کا سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آج میرے پاس 10 لاکھ ہے، کل مجھے 20 لاکھ کمانا ہے، یا اگر کل یہ 10 لاکھ نہ رہا تو کیا ہوگا؟ مطلب کہ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں نہیں رہنا، اپنے آگے کا سوچنا ہے۔ وہ کل جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، اس کل کے بارے میں سوچ کے انسان پریشان ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کے پاس پیسہ ہو، اور اس پیسے کو انسان اپنی زندگی کو خوش بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو خوشنما بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے، اور ایک سیٹسفیکشن والی زندگی بنانے کے لیے استعمال کرے۔ لیکن یہاں سین الٹا ہے۔ انسان اپنے سکون کو، اپنی خوشیوں کو قربان کر رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے، جبکہ مقصد کیا ہے پیسہ کمانے کا؟ کہ زیادہ پیسہ ہوگا تو گھر میں خوشیاں آئیں گی، زیادہ سکون ملے گا۔ لیکن وہی پیسہ کمانے کے لیے اپنا سکون، اپنا وقت اور اپنی خوشیاں برباد کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسہ آج کل کی سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن پیسہ کمانے میں اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے وقت نکالنا بھول جائے، اپنے پریزنٹ مومنٹس کو انجوائے کرنا بھول جائے، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنا بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، خوبصورت دنیا سجائی ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرنا بھول جائے۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، دن رات ایک ہی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ پیسہ کما لیں، پیسہ کما لیں۔ اگر آج 10 لاکھ ہے تو اس کو 20 کر لیں، اگر آج 50 ہے تو اس کو 1 کروڑ کر لیں، اگر 10 کروڑ ہے تو اس کو 50 کروڑ کر لیں۔ دن رات بس اسی بھاگ دوڑ میں انسان لگا ہوا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ جب اسے کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، پھر وہ ہاسپٹلز کے چکر لگاتا ہے، وہی پیسہ جو کمایا ہے وہ اپنے اوپر لگاتا ہے۔ اور بعض بدقسمت لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے اوپر پیسہ لگاتی ہی نہیں ہے، اور وہ ہاسپٹلز میں دھکے کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں۔ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے، اور اس دنیا میں اتنا کماؤ جتنا آپ کھا سکتے ہو، اپنی سیونگز کرو اپنے بچوں کے لیے، لیکن پھر وہی بات کہ اپنا اصل مقصد مت بھولو کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ یہ دنیا ٹیمپریری ہے، ہمیں آگے جانا ہے، ہمیں کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں کسی کو جواب دینا ہے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ یہاں پر تو ہم صرف اس نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، ہم اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، جتنا بھی ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں، شکر گزاری سیکھیں۔ یہ نہیں کہ دن رات اپنا سکون برباد کر کے پیسہ کمائیں۔ پیسہ کمائیں لیکن اپنا سکون مینٹین کریں۔ آپ کو ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جو آپ کا سکون برباد کر رہا ہے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی امید لگائیں۔ جب انسان امید لگاتا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب خواب اور امید، میں سمجھتا ہوں کہ خواب اور امید دونوں اپوزٹ ورڈز نہیں ہیں، دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جب امید ہوتی ہے جہاں، وہیں پر خواب ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جہاں پر خواب ہوتے ہیں وہیں پر امیدیں جنم لیتی ہیں۔ تو جب خواب اور امیدیں مل جاتی ہیں اور اس کے لیے انسان محنت کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، بلندی حاصل کرنا، بلندی پر آنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ اگر ڈیلی صرف ایک قدم بھی انسان بڑھاتا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اور جب انسان بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو پھر ساری دنیا دیکھتی ہے اور آپ کو سلام بھی کرتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنا زندگی میں کوئی مقصد بنائیں اور اس مقصد کے لیے محنت کریں، بنا کسی سمت کے مت چلیں۔
اور مقصد بنانے کے ساتھ ساتھ اپنا وہ مقصد بھی یاد رکھیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں آگے کہاں جانا ہے اپنی وہ منزل بھی یاد رکھیں کہ ہماری آخری منزل قبر ہے، اس کے لیے بھی اپنی تیاری کریں۔ دنیا کو سجائیں، دنیا کو بنائیں، بے شک کوئی اس میں شک نہیں، دنیا کو بنانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آپ یہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ دنیا کو بنانا بہت ضروری ہے، مانتا ہوں اس بات کو، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری وہ ہے، دنیا کو نہ بھی بنائیں تو گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں پر گزارا کر کے بھی چلے جائیں گے تو وہاں پر گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر اگر ہم اس امتحان میں ناکام رہے تو اس دنیا کی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، یہ ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ نہ رہنے والی کامیابی کے بارے میں سوچنا ہے، یا پھر اس ہمیشہ کی کامیابی کے بارے میں سوچنا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ سے ہم سب بہت سمجھدار ہیں اور ججمنٹ سکل بھی رکھتے ہیں، اور ہم فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہمیں پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا، اس بات کو تسلیم کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سم ٹائم انسان تسلیم بھی کر لیتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کروانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مشکل تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا، کوشش کریں گے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے مثال دی ہے کہ بلندی پر آنے کے بعد جو انسان کو جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ اتنے آسانی سے نہیں ملتا۔ بلندی پر آنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ایک قدم بھی ڈیلی بڑھاتے جائیں تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔